اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماقبل میں کہا تھا، اگر آپ کو یاد ہوگا، ایک صفحہ پیچھے آ جائیں، قرآن نے بیان کیا آیت الکرسی سے پہلے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے ایمان والو خرچ کرو، مما رزقناکم، اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبل، اس سے پہلے، ان یأتی یوم، کہ آئے وہ عظیم دن، وہ بڑا دن، لا بیع فیہ، جس میں کوئی خرید و فروخت کام آئے گا، ولا خلۃ، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، ولا شفاعۃ، نہ کوئی سفارش کام آئے گی۔ اس دن سے پہلے تم کیا کرو؟ خرچ کرو۔ اب یہاں پر خرچ کرنے کے آپ کو وضاحت بتلا رہے ہیں کہ آپ نے خرچ کرنا ہے تو آپ کو خرچ کرنے پر کیا ملے گا۔ آپ نے ادھر کہا گیا خرچ کرو اس دن سے پہلے، چلو ہم خرچ کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا، یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں آپ کے خرچ کرنے پر آپ کو کیا ملے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ بھئی اس کے لیے کیا شرائط ہے، آگے والے آیات میں وہ شرائط بیان کیے، اس کے لیے کیا شرائط ہے، ہمارا صدقہ اور ہمارے پیسے دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کب مقبول ہوتے ہیں، اس کے لیے کیا شرائط، یہ جو ہے دو باتیں ان آیات میں بیان کی گئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھو، اعمال کے لیے جو بھی اعمال ہے اس کے قبولیت کے لیے کیا چیز ضروری ہے، ایمان۔ ایمان کے بغیر کفار جو لوگ ہیں، جتنے بھی عمل کر رہے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان بنیادی شرط ہے، یہ تو ہر جو ہے یہ تو اپنی جگہ پر مسلم بات ہے۔ دوسری جو شرط ہے وہ ہے اخلاص، یہ بنیادی بات ہے۔ دوسری شرط ایمان کے بعد مسلمان جو بھی کام کرے گا اخلاص ہونی چاہیے۔ اخلاص یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، لوگ کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے، لوگ خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، لوگ مجھے سخی کہیں گے کہ نہیں، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ کام کرنا ہے، بس لوگوں کے لیے نہیں کرنا ہے، یہ ہے اخلاص۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اگر نہیں ہوا، ریا کے لیے ہوا، لوگوں کے دکھانے کے لیے ہوا، اور یہ ان چیزوں کے لیے ہوا، تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ دوسری شرط ہے۔ پہلے نمبر پر شرط ایمان، دوسرے نمبر پر شرط اخلاص، تیسرے نمبر پر جو شرط ہے وہ ہے سنت کے موافق ہو۔ جو بھی کام ہو، جو بھی خرچ کرنا ہو، اس میں کیا چیز ضروری ہے، اتباع سنت۔ اتباع سنت جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر آپ جتنا بھی خرچ کریں، اگر وہ سنت، اتباع سنت کے لیے نہیں خرچ کرتے ہیں، آپ اتباع سنت کے لیے آپ خرچ نہیں کرتے ہیں، تو ان پیسوں پر آپ کو اجر ثواب نہیں ملے گا۔ آپ دیکھو بدعات پر کس قدر پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ 11ویں کو دیکھو، عبد القادر جیلانی کی 11ویں منائی جاتی ہے، برسی منائی جاتی ہے، فلاں منایا جاتا ہے، فلاں منایا، یہ سارے منائے جاتے ہیں، لیکن ہم نے تیسری شرط کیا لگائی، یہاں پر پیسے تو خرچ ہو رہے ہیں، دین کے نام پر، ثواب کے نام پر نہیں، اتباع سنت ضروری ہے۔ اتباع سنت کے علاوہ آپ نے جتنے پیسے خرچ کیے وہ برباد ہے اور بیکار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ مہر نبی ہونا ضروری ہے، آپ کے پیسے تب قابل قبول ہوں گے، اور مہر نبی کب لگے گی، جب اتباع سنت ہوگی۔ تیسری شرط یہ ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، وہ ہے، یہ تو 3 شرطیں ہو گئی، چوتھی شرط یہ ہے کہ مال آپ کا طیب، پاک اور حلال ہو۔ حرام مال کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے اور اعمال صالحہ کے لیے بنیادی طور پر 4 شرائط۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 اخلاص، نمبر 3 اتباع سنت، نمبر 4 اگر مال وغیرہ ہے تو مال طیب، حلال اور پاک ہو۔ اگر یہ شرائط موجود نہیں ہے، آپ نے لاکھوں روپے لگائے، وہ لاکھوں روپے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ تو اس حوالے سے بات ہوئی کہ بھائی خرچ کرنے کے اعتبار سے کہ اس کے لیے قبولیت کی جو ہے کتنی شرط ہے، پیسے کو خرچ کرنے کے قبولیت کے لیے کتنی شرط ہے، تو یہ بات آئی۔ دوسرے نمبر پر یہاں پر بات بیان ہوئی ہے، مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ فی سبیل اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے راستہ۔ میں اللہ کے راستے کون سے؟ سارے اللہ کے راستے۔
اس میں بنیادی جو ہے مقاصد کیا ہیں اور اہم مقاصد کیا ہے؟ تو سب سے جو پہلا نمبر اور درجہ اس میں ہے وہ علم دین کا ہے۔ فی سبیل اللہ کے زمرے میں جو آتا ہے سب سے بڑا جو ہے اس کا مصداق ہے فی سبیل اللہ کا، وہ کیا ہے؟ علم دین۔ یعنی علم دین حاصل کرنا، جو حضرات دین کا علم حاصل کرتے ہیں، یعنی کہ طالب العلم ہے، ان پر خرچ کرنا، ان پر خرچ کرنا۔ 1 روپیہ آپ خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں 1 روپیہ پر ہم آپ کو 700 دیں گے۔ 1 روپیہ پر کتنا دیں گے؟ 700۔ اور یہ ادنا درجہ ہے، جس قدر اخلاص زیادہ ہوگی واللہ یضاعف لمن یشاء، ادنا درجہ یہ ہے کہ 1 پر آپ کو 700 ملے، یہ ادنا درجہ۔ اور بڑا درجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا زیادہ کرے، یضاعف لمن یشاء، اور جو اللہ ایک آپ کی ذاتی ہے، میں کہہ رہا ہوں یار آپ کا کام ہو جائے گا کچھ بڑھا دوں گا، ایک میری ذاتی ہے، ایک آپ کی ذاتی ہے، ایک وزیر اعظم کی ذاتی ہے، اور ایک رب کریم کی ذاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم زیادہ کریں گے تو وہ اس کا عالم کیا ہوگا؟ سب سے پہلے جو ہے یہ اس کا جو ہے مد ہے، یعنی کہ دینی مدارس، ان کے جو ہے اشاعت دین اس میں ہوگا، دین کی سربلندی ہوگی، دین کے جو ہے اشاعت کے جو ذرائع ہیں وہ پھیلیں گے، اور اس کے لیے اس میں آسانی ہوگی۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کن عالما، آپ عالم بن جائیے، او متعلمہ، یا سیکھنے والے بن جائیے۔ الحمدللہ ہم سیکھنے والے ہیں کہ نہیں؟ اسی طلب سے بیٹھے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قبول فرمائے۔ او متعلمہ، سیکھنے والے بن جائے، او خادمہ، یا خدمت گزار بن جائے، خدمت گزار بن جائیں۔ کن کے؟ سیکھنے والوں کے، طالب العلموں کے اور علماء کے، ان کے خدمت گزار بن جائے۔ ولا تکن رابعہ، چوتھے نمبر والے مت بننا جو ان سے حسد، بغض، کینہ رکھے، ان سے دشمنی رکھے۔ کتنے لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کس طرح مدارس بند ہو، کس طرح یہ مولوی ناکام ہو، کس طرح یہ بدنام ہو، تاکہ لوگ دین سے بیزار ہو جائیں۔ تو اللہ کے رسول فرمائے ولا تکن رابعہ، چوتھے نمبر والے مت بننا، فتہلک، ورنہ ہلاک ہو جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے بچائے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو سب سے پہلا جو مد ہے وہ یہ ہے۔ دوسرا جو مد ہے فی سبیل اللہ کا وہ ہے اشاعت دین، یعنی تبلیغ یعنی کہ دین کا پہنچانا۔ تبلیغ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دین کا پہنچانا۔ دین کے پہنچانے کے جو بھی ذرائع اختیار کیے جائے اس میں خرچ کرنے پہ پھر کیا ہوگا؟ فی سبیل اللہ کے زمرے میں آئیں گے، اور اس میں جو ہے یہ ثواب ملے گا۔ اس میں جو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، یا جو ہے جو نکلتا ہے اس پر خرچ کرنا ہے، یہ ساری صورتیں اس میں آئے گی۔ تیسرا جو درجہ ہے وہ جہاد، اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ جہاد بھی جو ہے اسلام کا ایک جز ہے، اس پر اس دن ہم نے بات کی ہے۔ اسی طرح جو ہے حج کے لیے جانا، یہ بھی فی سبیل اللہ کے زمرے میں آتا ہے۔ تو یہ جو ہے فی سبیل اللہ کے مدات ہے۔ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ سب سے جو اہم ہمارے پاس مد ہے اور اس کا جو مصداق ہے فی سبیل اللہ کا وہ کیا ہے؟ وہ مدارس دینیہ ہے۔ ہم اپنے مالوں کو کوشش کریں کہ زکوٰۃ، دیکھو زکوٰۃ کے متعلق میں نے بات کی ہے کہ بھئی زکوٰۃ ہر آدمی اپنے سال کے اعتبار سے نکالے، اور وہ جو ہے نکال کر اس میں سے 1%، مثال کے طور پر یعنی کہ ½ کیا کرے وہ مدرسوں وغیرہ میں دے، اور ½ مثال 50% وہ جو ہے اپنے رشتہ داروں وغیرہ میں دے۔ یہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے کہ بھائی وہ مدرسے میں دے، 40% جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو دے، اس کے جو ہے ثواب بھی زیادہ ہے، ثواب بھی ڈبل ملتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ریا اور دکھلاوے سے جو ہے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو ثواب اور درجات بیان کیے گئے خرچ کرنے کے، یہ ثواب اور درجات اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب